اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق کی آج تفسیر۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فلق کا بتایا تھا کہ یہ کن کن چیزوں کے لیے مفید ہے، کیا کیا اس میں برکتیں ہیں، کن چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کب پڑھی جائے، کس کے لیے پڑھی جائے۔ آج بھی تھوڑا سا اسی سے متصل موضوع ہے کہ ان میں جن چیزوں کا ذکر ہے ہم ان کو بیان کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کیا ہے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ سورہ فلق میں فلق کا کیا مطلب ہے، فلق کس کو کہتے ہیں۔ فلق کا مطلب ہے کسی چیز کا شگافت ہونا، کسی چیز کا جدا ہونا، اس لیے اس کو صبح کو بھی فلق کہا گیا ہے، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا اور دن یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پھر دن جو ہے وہ روشنی پیدا کرتا ہے، تو اس کو بھی شگافت کہا گیا۔ سفیدی یعنی ظاہر ہو گئی، اندھیرا زائل ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی وہی روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا کہ رسول اکرم پر ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے خدا نے سورہ معوذتین کو نازل کیا، یعنی سورہ فلق کو اور سورہ والناس کو۔ اور جب آپ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی تو وہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ابھی بھی جو مومنات اور مومن ان سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جادو کا اثر ہے اور کسی نے کیا ہوا ہے، معاملات میں بندش ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ والناس کی جو ہے وہ تلاوت کریں کثرت سے، تو انشاءاللہ عزیز جو ہے ان کے یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر اس شر سے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے اس سے پناہ۔ تو اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ ذی روح ہوں، روح رکھتی ہیں یا روح نہیں رکھتی، جاندار ہیں نہیں ہیں، جن اور انس تمام کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ سورہ جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اور غاصب جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ غاصب کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے رات، رات کے داخل ہونے کا جو شر ہے، کیونکہ جب رات داخل ہوتی ہے تو اکثر شر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی غیبی مخلوق جو ہے وہ جو رات میں نکلتی ہیں وہ دن میں نہیں نکلتی، اور جادوگر بھی اکثر رات میں جادو کا عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گندا تعویذ کرتے ہیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں زیادہ تر کرتے ہیں، یا تو قبرستان میں بیٹھ جائیں گے یا کسی قبر پر بیٹھ جائیں گے، تو ایسی جگہوں پر وہ لوگ بھی تعویذات کرتے ہیں، تو وہ بھی رات کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو شخص یہ سورہ پڑھے گا رات کے وقت تو ان شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہ نفاثات کیا ہے؟ نفاثات سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نفاثات سے مراد وہ جادوگر عورتیں ہیں جو کپڑے پر، دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونک دیتی ہیں، اس کو کہا گیا ہے نفاثات۔ تو نفاثات یعنی پھونک مارنے والی عورتیں، جادوگر عورتیں، پھونک مارنے والی عورتیں۔
اب جانے دیکھیں کہ جو لوگ جادو کو نہیں مانتے اور ان چیزوں کو، سورہ فلق نے واضح طور پر ان کا اس میں ذکر ہے کہ پھونک مارنے والی عورتیں ہیں، ان کی پناہ مانگتا ہوں، ان سے جو ہے بچنا چاہتا ہوں۔ تو سورہ فلق پڑھنے سے انسان یہ جو پڑھ کر سوئے گا تو کوئی بھی آپ پر کوئی پھونک مار دے تو آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔